اہل سنت کے یہاں اور ہمارے یہاں جو مرکزی اور اہم ترین فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم ائمہ کے سلسلے میں کہیں تعطل کو قبول نہیں کرتے، اور اب یہ مرکزی فرق ہے ہم میں اور اہل سنت کی مذہبیت میں. یعنی یوں کہہ لیجیے کہ وہ بھی منتظر ہیں اور ہم بھی منتظر ہیں. ایک شخص آئے گا جو میرا بیٹا ہوگا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا. کہ اہل سنت بھی مہدی کے منتظر ہیں، اگرچہ ان کے ہاں ایک مفہوم الگ ہے، لیکن اسی مفہوم پر بات کرنا چاہ رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ وہ مہدی کے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں اور وہ مہدی کے جس کا اہل سنت انتظار کر رہے ہیں، ان دونوں کے درمیان کیا تشابہات ہیں اور کیا فرق پائے جاتے ہیں؟ دیکھیے، تشابہات یا فرق تو اپنی جگہ پر ہیں. درست ہے کہ اہل سنت کے ہاں بھی تواتر کے ساتھ احادیث موجود ہیں رسول کی نسل سے ایک ایسے شخص کے دنیا میں آنے پر کہ جس کا نام محمد ہوگا. بالکل. اور وہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، ویسے ہی جیسے یہ اس سے قبل ظلم و جور سے بھری ہوگی. جی بالکل. تعبیرات یوں بھی ہیں احادیث میں کہ اگر ایک دن بھی رہ گیا اس دنیا کے ختم ہونے میں، یعنی قیامت میں ایک دن بھی باقی بچے، جی بالکل، تب بھی پروردگار میری نسل سے ایک ایسے شخص کو دنیا میں بھیجے گا. جی بالکل. اب یہ بات تو طے ہے کہ عقیدہ مہدویت امت مسلمہ کا مشترکہ عقیدہ ہے، مشترکہ میراث ہے. بالکل. کیونکہ رسول کی احادیث اس کے اوپر تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں. لیکن اہل سنت کے ہاں اور ہمارے ہاں جو مرکزی اور اہم ترین فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم ائمہ کے سلسلے میں کہیں تعطل کو قبول نہیں کرتے. درست ہو گیا. یعنی اگر رسول دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو رسول کے رخصت ہوتے وقت جناب امیر بطور حجت موجود ہیں، جناب امیر کے جاتے ہوئے امام حسن بطور حجت موجود ہیں. اسی طرح سلسلہ امام حسن عسکری علیہ السلام تک یہ چلتا ہے. اور اب جب امام حسن عسکری دنیا سے جاتے ہیں تو اس وقت دنیا میں ایک حجت کا ہونا ضروری ہے، اور وہ ہماری نگاہ میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے. جبکہ اہل سنت کے ہاں ایسا کوئی سلسلہ نہیں. آپ جا کے دیکھیے 12 اماموں کی جو تعداد اور ان کے جو اسماء ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، پہلے 4 اٹھا لیں گے یا 10 اٹھا لیں گے، پھر بیچ میں رک جائیں گے، پھر کہیں گے اب آخری آئیں گے جناب مثال کے طور پہ مہدی. تو ہمارے ہاں یہ تعطل قابل قبول نہیں ہے. ہمارے ہاں تسلسل ہے رسول سے لے کر امام تک، اور اسی تسلسل کی وجہ سے ہمارا یہ عقیدہ ہے اور برحق ہے کہ امام اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. جی بالکل. تعطل نہیں ہے. دنیا کو اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ایک حجت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اب یہ مرکزی فرق ہے ہم میں اور اہل سنت کی مہدویت میں. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ وہ بھی منتظر ہیں اور ہم بھی منتظر ہیں، لیکن وہ مہدی موعود کے منتظر ہیں اور ہم مہدی موعود موجود کے منتظر ہیں. بے شک بے شک. یہ ایک بنیادی فرق یہ ایک بنیادی فرق ہے. پھر بعض افراد نے یہ بھی کہنے کی کوشش کی ہے کہ امام زمانہ کے والد کے نام پر کچھ افراد نے بحث کی ہے، اختلاف کیا ہے، اور کچھ روایات بھی ایسی نقل کی ہیں کہ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا. جی. جبکہ خود اہل سنت علماء نے اس کے اوپر یہ لکھا ہے کہ جو روایت ہم تک پہنچی ہے اس میں فقط ایک کتاب میں یہ آخری ٹکڑا موجود ہے. ٹھیک. اور جس راوی سے یہ ٹکڑا موجود ہے اس کے بارے میں بعض کا یہ کہنا ہے کہ یہ خود سے بھی اضافے کر دیا کرتا تھا. بالکل. ورنہ اصل روایت یہ ہے کہ جو سب نے نقل کی ہے اس اضافی ٹکڑے کے ساتھ جس میں والد کے نام کا تذکرہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ ایک شخص آئے گا جو میرا بیٹا ہوگا اور اس کا نام میرے نام پر ہوگا. ٹھیک ہو. لیکن اس کے والد کا کیا نام ہوگا یہ اہل سنت کے ہاں بھی صرف ایک ٹکڑے میں آیا ہے، جس کے اوپر بعض علماء نے اس کی تشریحات کرتے ہوئے اس طرح سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے اس کی تعویل کر لیں. ٹھیک ہو گیا. اور بعض نے کہا ہے کہ جی جس نے نقل کیا ہے وہ اضافے کر دیا کرتا تھا. لیکن ہمارے ہاں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. ہمارے ہاں اجماع ہے، تواتر ہے اس امر پر کہ امام زمانہ کا نام وہی نام ہے جو رسول کا نام تھا، اور ان کے والد کا نام حسن عسکری ہے علیہ الصلوۃ والسلام. بے شک. اب اور اس کے علاوہ دیگر جو پھر فرق آتے ہیں وہ آپ کے سامنے، چونکہ عقیدہ امامت میں ہمارے ہاں فرق ہے.
جی بالکل تو وہ جو فرق شروع سے چلا آ رہا ہے، وہ ہم امام کو منصوص من اللہ جی مانتے ہیں، بالکل جی بالکل وہ منصوص من اللہ نہیں معصوم مانتے، جانتے ہیں یا ہم معصوم مانتے ہیں وہ جی معصوم نہیں مانتے. نہیں مانتے ہیں. بہت شکریہ.